یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ آج اس سلسلے میں قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 77 نمبر آیت، اس کی تلاوت ہوگی۔ پہلے تلاوت قرآن سنتے ہیں، پھر ترجمہ سنتے ہیں، اور پھر تفسیر صراط الجنان سے بڑے ہی پیارے مدنی پھول سنتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 3 احکام دیے ہیں۔ نمبر 1، نماز پڑھو، کیونکہ نماز کے سب سے افضل ارکان رکوع اور سجدہ ہیں، اور یہ دونوں نماز کے ساتھ خاص ہیں، تو ان کا ذکر گویا کہ نماز کا ذکر ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سب پر عمل کرنے کی صورت میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ رکوع، سجدہ اور دیگر نیک اعمال کو اپنے رب کی عبادت کے طور پر کرو، کیونکہ عبادت کی نیت کے بغیر فقط ان افعال کو کرنا کافی نہیں ہے۔ نمبر 3، نیک کام کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے مراد صلہ رحمی کرنا اور دیگر اچھے اخلاق ہیں۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ تم یہ سب کام اس امید پر کرو کہ تم جنت میں داخل ہو کر فلاح و کامیابی پا جاؤ اور تمہیں جہنم سے چھٹکارا نصیب ہو جائے۔ نیک اعمال کس امید پر کرنے چاہیے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندہ عبادات اور نیک اعمال ضرور کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن ان عبادات اور نیک اعمال کی وجہ سے یہ ذہن نہ بنائے کہ اب اس کی بخشش و مغفرت یقینی ہے، بلکہ اس امید پر اخلاص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک کام کرے کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل و رحمت فرمائے گا اور اپنی رحمت سے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 77 سے متعلق ایک اہم شرعی مسئلہ۔ یاد رہے کہ احناف کے نزدیک سورہ حج کی اس آیت کو پڑھنے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہے۔ البتہ اگر کسی حنفی نے شافعی مذہب سے تعلق رکھنے والے امام کی اقتداء کی اور اس نے اس موقع پر سجدہ کیا تو اس کی پیروی میں مقتدی پر بھی واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں خاص طور پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تفسیر صراط الجنان کے مدنی پھول تو پورے ہوئے، مگر میں نے اور آپ نے اب اس آیت کو سننے کے بعد، اس کا ترجمہ اور تفسیر سننے کے بعد کیا ذہن بنانا ہے؟ نماز کی پابندی کیجیے، اللہ کی فرما برداری کیجیے، اچھے اخلاق اپنائیے اور جنت کی نعمت اور برکتیں حاصل کیجیے۔ اللہ کرے کہ ہم سچے پکے نمازی بن جائیں، کسی حال میں نماز نہ چھوڑیں، نماز کی پابندی کرتے رہیں اور مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو مزید عبادتوں کا شوق پیدا ہوتا رہے گا۔ اگلے سلسلے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ایک اور آیت قرآنی، اس کا ترجمہ اور تفسیر لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا